واہ، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ عقل اور ایمان جب ایک دوسرے سے محبت کریں تو ان کے سنگم سے کیسا نور جنم لیتا ہے۔ واو! آج ہم جا رہے ہیں اس دور میں جہاں علم عبادت تھی اور عبادت علم کا نور بن جاتی تھی۔ ہے نا کمال کی بات؟ آج ہم بات کریں گے ایک ایسے مفکر، ایک ایسے دائی کی جس نے عقل کو خدا کی نشانی اور دل کو اس کی جلوہ گاہ کہا۔ جی ہاں، میں بات کر رہی ہوں حمید الدین کرمانی کی۔ واہ! وہ فلسفی جس نے امام وقت کے نور کو عقل کل کے آئینے میں سمجھایا۔ اور بتایا کہ معرفت صرف جاننے کا نہیں، جینے کا سفر ہے۔ تو آؤ دل کے چراغ روشن کریں اور امان ساگر کے ساتھ چلیں، کرمانی کے اس علمی سفر پر جہاں عقل ایمان سے ہم کلام ہوتی ہے۔ السلام علیکم یا علی مدد، اسماعیلی تاریخ میں خوش آمدید۔ واہ امان، آج تو دل خوش ہو گیا۔ ہے نا کمال کی بات جب ہم ان ہستیوں پر گفتگو کرتے ہیں جنہوں نے علم کو عبادت بنایا۔ آج کا موضوع سن کر ہی دل وجد میں آ گیا۔ حمید الدین کرمانی، واو، کیا ہی شخصیت تھی وہ۔ بالکل فاطمہ، کرمانی صرف ایک فلسفی نہیں بلکہ ایک دائی، حکیم، مفسر اور روحانی معلم تھے۔ وہ فاطمی خلافت کے دور میں امام الحاکم بامراللہ علیہ السلام کے زمانے کے عظیم دائی تھے۔ ان کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ عقل اگر امام کی ہدایت سے جڑ جائے تو انسان روحانی معراج تک پہنچ سکتا ہے۔ واہ، تو امان ذرا یہ بتاؤ، حمید الدین کرمانی کہاں پیدا ہوئے؟ ان کی علمی تربیت کیسے ہوئی؟ کرمانی کا تعلق ایران کے شہر کرمان سے تھا، اسی نسبت سے انہیں الکرمانی کہا جاتا ہے۔ 10ویں صدی عیسوی کا وہ زمانہ جب اسلامی دنیا میں فلسفہ، منطق اور روحانی علوم کا بڑا چرچا تھا۔ کرمانی میں ابتدا میں ظاہری علوم پڑھے، نحو، صرف، فقہ، منطق، مگر جلد ہی ان کا دل باطنی حقائق کی تلاش میں بے قرار ہو گیا۔ انہوں نے اسماعیلی دایان کے علمی حلقوں سے وابستگی اختیار کی، جہاں انہیں امام الحاکم بامراللہ علیہ السلام کے علوم ولایت سے روشنی ملی۔ یہی وہ لمحہ تھا جب عقل نے دل سے کہا کہ آؤ ہم دونوں مل کر حقیقت کو تلاش کریں۔ واو، کیا خوبصورت جملہ ہے۔ عقل نے دل سے کہا، آؤ ہم حقیقت کو تلاش کریں۔ یہی تو کرمانی کی پوری زندگی کا فلسفہ لگتا ہے نا امان؟ بالکل فاطمہ، یہی ان کی پہچان تھی۔ کرمانی نے فاطمی اماموں کے نظام میں دعوت میں اعلیٰ مقام حاصل کیا۔ وہ امام الحاکم بامراللہ علیہ السلام کے حکم سے مشرقی علاقوں میں تبلیغ کے لیے روانہ ہوئے۔ ان کا مقصد تھا لوگوں کو یہ سمجھانا کہ امام عقل کل کا مظہر ہیں اور عقل انسانی امام کے فیض سے ہی کمال کو پہنچتی ہے۔ واہ واو، کیا فلسفیانہ ربط ہے۔ یعنی امام علم کا مرکز ہیں اور انسان کی عقل اس مرکز سے روشنی حاصل کرتی ہے نا؟ یہ تصور کتنا حسین ہے۔ جی ہاں فاطمہ، یہی تعلیم ہمیں قرآن میں بھی ملتی ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، یعنی خدا روشنی ہے اور امام اس نور کا مظہر۔ کرمانی کہتے ہیں کہ جیسے سورج اپنی کرنوں سے ہر ذرے کو روشن کرتا ہے، ویسے ہی امام علم کی شعاع سے مومنین کے دلوں کو منور کرتے ہیں۔ واہ، تو امان، ان کی کون سی کتابیں سب سے زیادہ مشہور ہیں؟ کرمانی کی سب سے مشہور تصانیف میں ہیں راحت العقل یعنی عقل کی راحت، راحت القلب یعنی دل کی راحت، اور مصابیح الدروع معنی یعنی معنی کے موتیوں کے چراغ۔ ان کتابوں میں انہوں نے عقل و ایمان کا وہ حسین توازن قائم کیا ہے جو نہ صرف دینی بلکہ فلسفیانہ دنیا میں بھی نادر ہے۔ واہ واو، راحت العقل نام ہی کتنا خوبصورت ہے۔ یعنی جب عقل امام سے جڑ جاتی ہے تو اسے سکون ملتا ہے نا؟ بالکل درست کہا فاطمہ۔ کرمانی کے مطابق عقل کا سکون امام کی معرفت میں ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جو امام وقت کو پہچان لے اس کی عقل کو قرار آتا ہے اور دل کو اطمینان۔ یہی وہ فلسفہ ہے جس نے بعد کے تمام اسماعیلی مفکرین جیسے ناصر خسرو رحمہ اللہ اور نصیر الدین الطوسی رحمہ اللہ کو متاثر کیا۔ امان، ایک بات بتاؤ، کرمانی نے عقل کو ایمان سے جوڑا، لیکن کیا ان کے نزدیک عقل کافی تھی یا ایمان بھی لازمی تھا؟ کیا خوبصورت سوال ہے فاطمہ۔ کرمانی فرماتے ہیں کہ عقل اور ایمان دو پر ہیں، اگر ایک ٹوٹ جائے تو انسان روحانی پرواز نہیں کر سکتا۔ ان کے نزدیک عقل امام کی طرف رہنمائی کرتی ہے اور ایمان امام کے نور کو قبول کرتا ہے۔ انہوں نے راحت العقل میں لکھا کہ عقل امام تک لے جاتی ہے اور امام انسان کو خدا تک لے جاتا ہے۔ واہ واہ، کیا ہی گہرا مفہوم ہے نا؟ یعنی امام خدا کی پہچان کا ذریعہ ہے
اور عقل اس پہچان کی کنجی۔ کرمانی کے فلسفے میں ایک مرکزی تصور باطن کا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ قرآن کے الفاظ صرف ظاہری نہیں بلکہ ان کے اندر روحانی معانی چھپے ہیں۔ امام ہی وہ ہستی ہیں جو ان معانی کو ظاہر کرتے ہیں۔ قرآن کی آیت ہے وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، یعنی یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں مگر انہیں وہی سمجھتے ہیں جو علم والے ہیں۔ کرمانی کے نزدیک العالمون سے مراد امام و حجت ہیں۔ واہ واہ، ہے نا کمال! یعنی جو امام سے جڑ جائے وہ علم کے دروازے میں داخل ہو جاتا ہے۔ واہ، یہ سوچ دل کو روشنی دے دیتی ہے۔ امام الحاکم کے زمانے میں کرمانی نے یمن، فارس اور عراق میں اسماعیلی دعوت کو مضبوط کیا۔ انہوں نے فلسفہ، منطق اور دینی دلائل سے امام کی امامت کا اثبات پیش کیا۔ ان کی کتاب المصابیح فی اثبات الامامہ میں وہ فرماتے ہیں، امام آسمانی عقل کا ظل ہے جس کے بغیر انسان ظلمت میں بھٹکتا ہے۔ واہ واہ، ہے نا کیا نورانی الفاظ ہیں! یعنی امام اس عقل کل کا سایہ ہے جس سے کائنات منظم ہے۔ کرمانی کے بعد آنے والے مفکرین جیسے ناصر خسرو رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی فکر کو عملی اور شعری انداز میں پیش کیا۔ ان کے نظریات نے اسماعیلی فلسفہ، تصوف اور حتیٰ کہ ابن سینا کے نظام فکر پر بھی اثر ڈالا۔ ان کا ایک مشہور قول ہے، علم وہ نہیں جو زبانی ہو، علم وہ ہے جو دل میں نور بن کر اترے۔ واہ واہ، کیا بات ہے! دل میں نور بن کر اترنے والا علم، یہی تو اصل معرفت ہے نا امان؟ جی بالکل، اور کرمانی یہی چاہتے تھے کہ انسان امام کے فیض سے وہ نور حاصل کرے جو علم کو عبادت بنا دیتا ہے۔ واہ امان، دل تو بھر آیا۔ کیا ہی حسین گفتگو تھی! عقل، ایمان، امام اور باطن سب ایک ہی تسبیح کے دانے لگے۔ جی فاطمہ، کرمانی ہمیں یہ سبق دیتے ہیں کہ علم کا مقصد صرف جاننا نہیں بلکہ خدا کے قریب آنا ہے۔ ان کی پوری زندگی عقل و ایمان کے درمیان ایک پل ہے جو انسان کو ظاہر سے باطن اور باطن سے حقیقت تک لے جاتا ہے۔ واہ واہ، کیا خوبصورت انجام ہے نا! یہ سوچ کہ عقل امام کے نور سے مکمل ہوتی ہے، دل کو اطمینان دے جاتی ہے۔ آؤ اسی نور میں ایک دعا کے ساتھ گفتگو ختم کریں۔ آمین فاطمہ، ثم آمین۔ امید ہے آج کا پوڈ کاسٹ سامعین کو پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن بھی پریس کریں تاکہ نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو۔ اور کامنٹ میں ایک اچھا سا کامنٹ کر کے اپنی قیمتی رائے اور مشورہ ضرور دیں۔ اگر آپ بھی اسماعیلی تاریخ کے اسٹوڈنٹ ہیں تو اپنا علم ہم سے ضرور شیئر کریں۔ اور ساتھ اپنے ملک اور شہر کا نام بھی لکھ دیں۔ آپ کی ایک کامنٹ ہمارے لیے بہت خاص ہے۔ کل تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا خاص خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔ اللہ نگہبان۔ فی امان اللہ، امان ساگر۔ فی امان اللہ فاطمہ۔